مفتی صاحب میں کیا کروں، میری آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں، صرف آپ کی نہیں دکھ رہی ہیں، نہ جانے ہزاروں لوگوں کی دکھ رہی ہیں، اور ایک ایسا سسٹم پھیلا ہوا نا کہ ہوا ایسی کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، جدھر جدھر جائیں گے تو ادھر آپ لوگوں کو یہ ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی آنکھوں میں پرابلم چل رہی ہے۔ تو اس آنکھیں کے دکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بیماری ہمارے اندر نہ ہو؟ دیکھیے، جو بیماری آتی ہے نا، تو یہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ یوں کر کے ایک دوسرے سے اگر آنکھوں میں آنکھیں ٹچ نہیں کر رہے ہیں، میچ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، کہ اگر ہم نے ان کو دیکھ لیا یا جس کے آنکھوں میں آنکھیں دکھ رہی ہیں کسی کی، اب اگر اسے کوئی دیکھے گا تو اس کی بھی آنکھیں دکھنے لگیں گی۔ اسلام جو کہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کسی طرح کی کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھوتی بیماری نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سے ان کو لگ گئی، ان سے ان کو لگ گئی، ان سے ان کو لگ گئی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بیماری ہم کو کسی سے لگ گئی، جیسے کھجلی ہو گئی۔ تو اگر کسی کو کھجلی ہو جائے تو ارے یار وہ فلاں کو کھجلی ہو گئی تھی، ہمارے بھی ہو گئی۔ وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے نا، منہ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، وہ گلاس اگر کسی نے پانی پی لیا اور اس کے یہاں پہ تھا دانا ایسا، منہ تھا، یہاں پہ کٹا ایسا تھا، تو اگر اس کے جھوٹے میں کسی نے پی لیا تو اس کے بھی ہو گیا۔ تو یہ ہمارا یقین اگر بن گیا تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں چھوت چھات ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی بیماری ان کو لگ گئی، ان کی بیماری ان کو لگ گئی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہن کیا کریٹ کیا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ جب ان اونٹوں میں جاتا ہے جن کے کھجلی ہے، کھجلی والے اونٹوں میں جاتا ہے ہمارا اونٹ، تو اس کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جو سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ یعنی تمہارا اونٹ اب کسی کھجلی والے اونٹ میں جا رہا ہے تو تمہارے اونٹ کو کھجلی ہو رہی ہے، لیکن اس کو جو ان میں سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی وہ کہاں گیا تھا، اس کو کھجلی کس طرح سے ہوئی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام نے احتیاط بتائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زبردستی کسی کی آنکھوں سے پانی لے کے اپنی آنکھ میں لگا لیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کو احتیاط تک رکھیں، ایمان تک مسئلہ نہ آ جائے ہمارے۔ یہ ہم نہ سوچنے لگے کہ شاید اگر کسی نے واقعی دیکھ لیا تو ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، یہ ہمارا یقین نہیں بننا چاہیے۔ آپ دیکھو نا، ہمارے والدین نے کیا سکھایا؟ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ یعنی کہ ہمارا یقین بچپن سے یہ بنایا گیا، ذہن یہ کریٹ کیا گیا کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے گا تو مچھلی مر جائے گی۔ لیکن وہی مچھلی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھانے کے لیے پہنچی تو وہ مچھلی سمندر سے نکل کر خشکی پر، ریت پر چل رہی تھی، خشکی پر چل رہی تھی، بالو میں چل رہی تھی، اور وہ آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ اے لوگوں سنو، مچھلی جل کی رانی، جیون میرا پانی نہیں ہے، بلکہ میں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی محتاج ہوں، میں صرف اپنے اللہ کے امر کی محتاج ہوں۔ اللہ چاہے تو پانی کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، میں پانی کی محتاج نہیں ہوں، بلکہ پانی میرے لیے ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت اللہ نے بنائی ہے، لیکن میں محتاج ہوں تو صرف اللہ رب العالمین کی۔ تو مچھلی سے عقیدہ سیکھ لو یار، مچھلی کا یقین اور عقیدہ دیکھ لو، اور آج ہم اپنے دیکھ لیں کہ ذرا سی بات پہ ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری کسی سے نہیں لگتی ہے، اللہ کی جب مرضی ہوگی تو ایسا لگے گا۔ اسباب کوئی بن سکتا ہے، سبب کوئی بن سکتا ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے، لیکن ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے کمانڈر بنے، تو ان میں ایک بوڑھا شخص تھا۔ تو جب حضرت ان صحابی نے نا جب یہ کہا کہ چلو ان سارے لوگوں کی تلاشی لی جائے، ان کمانڈر صاحب نے کہا، صحابی رسول نے کہا، تو جب سب کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ ایک بوڑھے آدمی کے پاس، جو اپنے محلے والوں کا، اپنے قوم کا بوڑھا آدمی تھا، ان میں بزرگ آدمی تھا، تو اس کے جیب میں زہر کی پریا نکلی۔ تو خالد بن ولید نے پوچھا کہ اے بوڑھے انسان، اے شخص، یہ بتا تیرے پاس یہ زہر کی پریا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے امیر صاحب، اے میرے خالد بن ولید، آپ میرے امیر ہیں، اور اگر آپ نے میری قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو میں اپنی قوم کا یہ بے بسی نہیں دیکھ پاؤں گا، بلکہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ تو خالد بن ولید نے زہر کی پریا لی اور ہاتھ پہ اس کو لیا اور لے کر پھانکا، پانی پی لیا،
اور کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا, اچھا یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کرنا شروع کر دیں, یہ اس کے پیچھے راز ہوا کرتے تھے. یہ اس طرح کے جو معاملات جہاں پر بھی آئیں گے نا, یہ کرامات ہوا کرتی ہیں جو اصحاب سے, اولیاء کرام سے سرزد ہوئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کے اس عمل سے, اور ان کا یقین اور عقیدہ اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا. تو ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اسباب کا منکر جاہل ہوتا ہے, لیکن یقین ہی ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. تو بہرحال قرآن مقدس کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک وظیفہ بتاتا ہوں. میں وظیفے پہ کم دھیان دیتا ہوں, عقائد پہ زیادہ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. لمبی تو ہوتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہ بس آئے اور آپ کو فٹافٹ یہ بتایا کہ یہ کر لو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, آپ کے یقین عقیدے پر اگر ڈیفیکٹ آ گیا نا تو خدا کی قسم جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن میں سے ہم ایک وظیفہ کریں. ایک آیت ہے قرآن مقدس میں, اللہ نور السماوات والارض. اس کا مطلب ہے, ترجمہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. تو اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہیں, وہ اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور 11 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض پڑھے, اور 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ دم کر لے. 3 مرتبہ ایسا کرے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں صحتیاب ہو جائیں گی, شفا اس کو ملے گی. اور اس کو یہ چاہیے کہ دوا بھی لے لے. ٹھیک ہے, تمیزداری اسی میں ہے کہ بڑی بھیانک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, اللہ کی طرف سے نیک بندے کے لیے امتحان ہوتا ہے. نیک بندے پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے. گناہگار بندے پر آتی ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک سزا, ایک عذاب ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ہم مومن ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے, امتحان ہے. ہم اس میں, اور یہ چھوٹی سی چیز کیا, بڑے بڑے امتحانات بھی اللہ تعالیٰ لے لینا, تو اس میں ہم تمام لوگوں کو کھرا اترنا چاہیے. اور اس وظیفے کو بھی کریں, اور آپ دوا بھی لے لیں. آپ ذریعے کو بھی اختیار کیجئے, اسباب بھی اختیار کیجئے, اور اس کے ساتھ میں قرآن مقدس کی اس آیت کا ورد کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا آنکھوں کی تمام بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. صرف دکھنے سے نہیں بلکہ تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ.